اور پھر حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کے تعلق سے حضرت خولہ نے بات کو پیش کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا سے نکاح کا فیصلہ فرمایا۔ یہ بھی واضح رہے حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا بھی بیوہ ہو چکی تھیں، ان کے شوہر وہ بھی ایمان لا چکے تھے، اور حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ خود بھی اولین سالوں میں جو چند افراد ایمان لائے، ابتدائی 2-3 برسوں میں 30 سے 33 افراد ایمان لائے، ان میں حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے شوہر بھی شامل، حضرت سکران رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور یہ وہ جوڑا تھا کہ جس نے ہجرت حبشہ کا بھی معاملہ اختیار دوسری کیا ہجرت تھا۔ حبشہ میں جی دوسری ہجرت حبشہ۔ اب ناظرین کہیں گے دوسری ہجرت حبشہ کا مطلب کیا ہے؟ تو وہی سن 5 نبوی کی بات ہے، پہلے ایک گروہ گیا اہل ایمان کا، 18-19 افراد گئے، پھر دوسرا گروہ گیا اہل ایمان کا، یہ دوسری ہجرت حبشہ اس کو کہا جاتا ہے۔ تو اس جوڑے نے گویا کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی راہ میں ہجرت کی سعادت بھی حاصل کی تھی، ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے۔ بعد میں جب ان کے شوہر کا انتقال ہو گیا تو اب اللہ کے رسول علیہ السلام کے نکاح میں یہ آئیں گی۔ گویا اس سے پتہ چلا کہ جو آپ علیہ السلام نے پہلا نکاح بھی کیا تھا وہ بھی ایک بیوہ خاتون، بلکہ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو 2 مرتبہ بیوہ ہو چکی تھیں، اور اب آپ دوسرا جو نکاح فرما رہے ہیں تو یہ نکاح بھی ایک بیوہ خاتون سے ہو رہا ہے جو کہ حضرت سودا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ بھی تھا، جیسے کہ ہم نے پچھلے پروگرام میں ذکر کیا تھا، تاکہ وہ جو بیٹیاں ہیں ان کو بھی ایک ماں کی شفقت والا پہلو جو ہے وہ میسر آ سکے۔ جہاں یہ نکاح ہوئے ہیں وہاں ان میں بہت ساری حکمتیں بھی ہیں، اور وہاں اس میں امت کے لیے بہت ساری تعلیمات بھی موجود ہیں۔ ہم بات کریں گے آگے انشاءاللہ تعالی۔ ہمارے معاشرے میں بیوہ کے نکاح کو تو پتہ نہیں کتنا مایوس سمجھ لیا گیا، اور بیوہ وہ بیچاری سمجھتی کہ میں بے آسرا اور بے سہارا ہو چکی ہوں، حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا اپنا عمل بھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات بھی ہمیں اس بات کی طرح رہنمائی کرتی ہیں کہ جب ایسا کبھی موقع ہو تو جن لوگوں کو اللہ نے وسعت عطا کی ہے وہ بیوہ سے نکاح کرنے کا اہتمام بھی کیا کریں۔